اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا تیسرا خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کی تلقین۔ تیسری مجلس حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے دن بوقت صبح 8 شوال المکرم 545 ہجری کو مدرسہ شریفہ میں ارشاد فرمایا، اے فقیر، تو غنا یعنی امیری کی آرزو مت کر، ہو سکتا ہے کہ وہ غنا تیری ہلاکت کا سبب ہو، اور اے بیمار، تو عافیت و صحت کی آرزو نہ کر، ہو سکتا ہے کہ وہ صحت تیری ہلاکت کا سبب ہو۔ عاقل بن، اپنے ثمر یعنی نتیجے کی حفاظت کر، انجام محمود ہوگا۔ جو امر مقدور تیرے ساتھ ہے اسی قدر پر کفایت کر لے اور اس پر زیادتی نہ طلب کر، راضی برضا رہ۔ ہر وہ چیز جو تیرے سوال پر حق تعالی کی طرف سے ملے گی ضرور مقدر اور ناپسندیدہ ہوگی۔ تحقیق میں نے اس کو آزمایا ہے، مگر جب بندہ کو اس کے قلب کی جانب سے سوال کا حکم کیا جائے اور اس پر سوال ہو تو اس میں برکت دی جائے گی اور اس سے خرابیاں دور کر دی جائیں گی۔ تیرا اکثر سوال عفو و عافیت دائمی، صحت و تندرستی دارین، صحت و سلامتی دارین کا ہو اور فقط اسی پر تیرا اکتفا و قناعت ہو۔ اللہ عز و جل پر کسی خاص چیز کو پسند کر اور اس پر جبر کر، ایسا کرنا تجھے ہلاک کر دے گا۔ تو خدا تعالی اور اس کی مخلوق پر اپنی جوانی و قوت و مال کی وجہ سے جبر گردن کشی نہ کر، بتحقیق وہ تجھ پر حملہ کرے گا اور اپنی پکڑ سے پکڑ لے گا، اس کی پکڑ سخت مصیبت میں ڈالنے والی ہے۔ تجھ پر افسوس، تیری زبان مسلم ہے لیکن تیرا قلب مسلم نہیں، تیرا قول مسلمان ہے، فعل مسلمان نہیں۔ تو جلسوں میں انجمنوں میں مسلمان ہے، خلوت میں مسلمان نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تحقیق جب تو نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اور تمام افعال خیر کرے گا اور یہ تیرے اعمال خدا کے لیے نہ ہوں گے، پس تو منافق ہے، اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہونے والا۔ ابھی تو اپنے تمام افعال و اقوال اور خراب و ناکارہ مقاصد سے توبہ کر لے۔ مردان خدا کے عملوں میں رنگ برنگ کا نفاق نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ مرتبوں پر پہنچنے والے، یقین کرنے والے، خدا کو ایک جاننے والے، اخلاص والے، اللہ تعالی کی بلاؤں اور آفتوں پر صبر کرنے والے، اس کی نعمتوں اور کرامتوں پر شکر گزار ہیں۔ وہ اولاً اللہ تعالی کا ذکر اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، پھر اپنے قلوب سے، پھر ساتھ باطن کے۔ جب ان کو مخلوق کی طرف سے بلائیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو وہ ان کے روبرو اس پر تبسم کرتے اور مسکراتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کے بادشاہ معزول ہیں، تمام زمین میں بسنے والے ان کے نزدیک مردے و عاجز محتاج ہیں۔ ان کے اعتبار سے جنت گویا ویرانہ ہے اور دوزخ با اعتبار ان کے گویا بجھی ہوئی ہے۔ ان کی نظر میں نہ زمین ہے اور نہ آسمان، نہ ان دونوں کے رہنے والے۔ ان کی جہتیں متحد ہو کر ایک جہت بن گئی ہیں۔ اولاً دنیا و اہل دنیا کے ساتھ تھے، پھر آخرت و اہل آخرت کی طرف رجوع ہوئے، پھر رب دنیا و آخرت کے ساتھ رجوع ہو کر اس سے اور اس کے محبوبوں سے مل گئے۔ دلوں سے خدا کے ساتھ سیر کرتے رہے یہاں تک کہ واصل بحق ہو گئے اور رفیق کو قبل راستہ چلنے کے حاصل کر لیا۔ اے سامعین، تم اپنے اور خدا کے درمیان میں ان کے ذکر سے دروازہ کھول لو۔ مردان خدا
ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ذکر الہی ان سے ان کے بوجھوں کو دور کر دیتا ہے۔ ان کا غیر اللہ سے مفقود رہنا اللہ کے ساتھ موجود ہونا ہے۔ انہوں نے ارشاد الہی سنا، فَاذْكُرُوا فِي الْآیَةِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ پس انہوں نے اس طمع سے کہ خدا ان کا ذکر کرے خدا کے ذکر کو لازم پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے احادیث قدسیہ میں اللہ عز و جل کا قول سنا، انا جلیسو، آخر تک، میں ان کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کریں۔ پس اس خیال سے کہ ان کو خدا کے ساتھ ہم نشینی کا شرف مل جائے، انہوں نے مخلوق کی محبتوں کو چھوڑ دیا اور ذکر الہی پر قانع ہو گئے۔ اے قوم، تم ہوسناک نہ بنو، تم بلحوث ہو، یہ علم بغیر عمل کے تمہیں نفع نہ دے گا۔ تم اس بات کے حاجت مند ہو کہ سیاہی پر جو سفیدی پر ہے، یعنی احکام الہی پر عمل کرتے رہو، ان پر تمہارا عمل برابر روزانہ و سالانہ رہے، تاکہ اس کا پھل تمہارے ہاتھوں میں آئے اور نتیجہ ملے۔ اے غلام، تیرا علم تجھ کو ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اگر تو نے میرے موافق عمل نہ کیا تو میں تیرے اوپر حجت ہوں، اور اگر عمل کیا تو تیرے واسطے حجت۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تیرے واسطے محبت، یعنی ایسا گواہ و دلیل جو تجھے نافع ہو، اور تیرے اوپر حجت، یعنی ایسا گواہ و دلیل جو تجھے نقصان پہنچائے۔ زبان عرب میں علی ضرر پر دلالت کرتا ہے اور لام نفع پر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ بتحقیق علم عمل کو پکارتا ہے، پس اگر عالم نے اس کو قبول کیا، عامل نہ بنا تو بہتر، ورنہ علم چلا جاتا ہے، اس کی برکت چلی جاتی ہے اور اس کی حجت باقی رہتی ہے۔ مولا تعالی سے علم کا تیرے لیے شفاعت کرنا چلا جاتا ہے، اور تیری حاجتوں میں علم کا تم سے کام دینا منقطع ہو جاتا ہے، اس کا مغز چلا جاتا ہے اور چھلکا باقی رہ جاتا ہے، اس لیے کہ مغز علم عمل ہے۔ تیری پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر اس کے کہ تو حضور کے تمام اقوال پر عمل کرے صحیح نہ ہوگی۔ جب تو حضور کے تمام حکموں پر عمل کر لے گا تو تیرا قلب و باطن تیرا استقبال کرے گا، اور علم ان دونوں کو ان کے رب کے پاس داخل کر دے گا۔ تیرا علم تجھ کو پکارتا ہے لیکن تو اس کو نہیں سنتا، اس لیے کہ تیرا قلب ہی نہیں ہے۔ اے سامع، تو علم کی آواز کو قلب و باطن کے کان سے سن اور اس کے قول کو قبول کر، تو اسی سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ عمل والا علم تجھ کو اس عالم سے نزدیک کر دے گا جو علم کا اتارنے والا ہے۔ جب تو اس حکم پر جو علم اول ہے عمل کر لے گا تو تیرے اوپر دوسرے علم کا چشمہ ابلنے لگے گا، اور تیرے پاس دو چشمے والے ہو جائیں گے۔ تیرا قلب حکم و علم ظاہر و باطن سے پر ہو جائے گا۔ اس وقت تیرے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی کہ تو اپنے بھائیوں اور مریدوں کی اس کے ساتھ غمخواری کرے۔ علم کی زکوٰۃ علم کا پھیلانا اور مخلوق الہی کو حق تعالی کی طرف دعوت دینا ہے۔ اے غلام، جس نے صبر کیا اس نے قدرت پالی، صاحب قدر و قادر ہو گیا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الآیہ، صابر بے شمار اجر پائیں گے۔ تو اپنے کسب سے کھا، دین فروشی کر کے نہ کھا، کسب کر اور کھا، اور اس سے دوسروں کی غمخواری کر۔
مسلمانوں کی کمائی صدیقوں کے اطباق ہیں، ان کے پیشوں محنت مزدوری کی غرض صرف خدمت فقر و مساکین ہوتی ہے۔ وہ خلق کو راحت پہنچانے کے متمنی رہتے ہیں اور اس سے حق عز و جل کی رضامندی اور محبت طلب کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنا ہے، آدمی اللہ عز و جل کی عیال ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ عیال زن اولاد کو بھی کہتے ہیں، نیز ان کو جن کی نگہداشت ذمے میں واجب اور نفقہ لازم ہو۔ یہاں یہی آخر معنی مراد ہیں کہ اللہ تعالی تمام خلق کا متکفل ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور محبوب تر آدمیوں کا طرف اللہ کی وہ ہے جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اولیاء اللہ بمقابلہ خلق کے گونگے، بہرے، اندھے ہیں۔ جب ان کے قلوب حق عز و جل سے نزدیک ہو جاتے ہیں، وہ غیر خدا کا کلام نہیں سنتے، نہ غیر کو دیکھتے ہیں۔ ان کو قرب الہی سے شدت کا رونا آتا ہے اور ان کو ہیبت الہی ڈھانپ لیتی ہے، اور محبت الہی ان کے محبوب کے پاس ان کو مقید کر دیتی ہے۔ پس وہ مقام جلال و جمال کے درمیان رہتے ہیں، دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوتے۔ ان کے لیے اگلا ہی رخ ہے بغیر پیچھے کے۔ ان کے آدمی، جن، فرشتے اور تمام مخلوقات خدمت کرتے ہیں اور ان کے حکم و علم کے خادم بن جاتے ہیں۔ فضل الہی ان کو غذا دیتا ہے اور انس ان کو سیراب کرتا ہے۔ وہ فضل الہی کے طعام سے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے شراب انس سے سیراب ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کلام الہی کا سننا ایسا مشغلہ ہے کہ وہ دوسری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ پس مردان خدا ایک جنگل و میدان میں ہیں اور دوسری مخلوق دوسرے میدان میں۔ مردان خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں مخلوق الہی کو خدائی احکام بتاتے، منہیات سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ان کا کام ہے۔ حقیقتاً سرکار رسالت کے یہی وارث ہیں۔ ان کا کام مخلوق کو خالق کے دروازے کی طرف لوٹا لانا ہے۔ یہی اللہ تعالی کی حجت لوگوں پر قائم کر دیتے ہیں اور تمام چیزوں کو ان کے مقاموں پر لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہر صاحب فضل کو اس کا حصہ فضل دیتے رہتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حقوق نہیں لیتے اور ان پر اپنے نفوس و طبائع کے لیے قبضہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کا بغض، دشمنی صرف اللہ عز و جل کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہ سرتاپا محو عشق الہی رہتے ہیں، کسی غیر کا ان میں حصہ نہیں۔ جس کو یہ تمام خوبیاں ملیں اس کو کامل صحت حاصل ہوئی، نیز نجات و کامیابی، اور تمامی انس و جن، فرشتے، زمین آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور مطیع ہو جاتے ہیں۔ اے منافق، اے خلق و اسباب کے پجاری، حق عز و جل کے بھول جانے والے، باوجود ان حالات کے جن میں تو مبتلا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مراتب اولیاء تیرے قبضے میں آ جائیں۔ دربار الہی میں تیری کوئی عزت و کرامت نہیں۔ اولاً اسلام لا، پھر علم پڑھ، پھر عمل کر، پھر توبہ اخلاص کے ساتھ کر، ورنہ تجھے ہدایت نہ ملے گی۔ تیرے اوپر افسوس، میرے اور تیرے درمیان میں کوئی عداوت نہیں ہے، البتہ میں تجھ سے حق بات کہتا ہوں اور کوئی فروگزاشت دین الہی کے معاملے میں تجھ سے نہیں کرتا۔
میں نے مشائخین کرام کی سخت کلامی اور مسافرت و فقر کی سختی میں تربیت پائی ہے۔ جب میں تجھ سے کچھ کلام کروں تو اس کو اس حالت میں سن اور قبول کر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اس نے اس کلام کے ساتھ مجھے گویا کیا ہے۔ جب تو میرے پاس آئے تو اپنے نفس و خواہشات سے برہنہ ہو کر آ۔ اگر تجھے بصیرت ہوتی تو مجھے بھی ان چیزوں سے برہنہ دیکھتا، لیکن تیری خرابی سمجھ کی آفت ہے۔ اے میرے مرید، صحبت اور مجھ سے نفع لینے کی خواہش مند میری ایسی حالت ہے کہ نہ جس میں خلق ہے، نہ دنیا اور نہ آخرت۔ پس جو شخص میرے ہاتھ پر توبہ کرے اور میرے ساتھ رہے اور میرے ساتھ حسن ظن رکھے اور جو کچھ میں کہوں اس پر عمل کرے، وہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ رب تعالی جل مجدہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تربیت اپنے کلام وحی سے فرماتا ہے، اور اولیاء اللہ کی رحمہم اللہ علیہم تربیت اپنی حدیث سے جو کہ الہام قلبی ہے۔ بتحقیق اولیاء اللہ انبیاء کرام کے وصی اور خلیفہ اور غلام ہیں۔ اللہ عز و جل کلام کرنے والا ہے، کلام اس کی صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خود خالق و علام الغیوب نے ہی کلام کیا، نہ مخلوق نے، اور نہ بلا واسطہ خالق تعالی نے موسیٰ سے ایسا کلام کیا جس کو وہ سمجھ گئے اور وہ کلام ان کی عقل تک پہنچ گیا۔ اور اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ یہ قرآن مجید ہمارے تمہارے درمیان میں اللہ تعالی کی مضبوط رسی ہے، جس کو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پاس سے لا کر اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، جیسا کہ اس نے فرما دیا اور خبر دے دی جس کا انکار جائز نہیں۔ اے اللہ تعالی، توکل کو ہدایت دے اور کل پر توبہ ڈال دے اور کل پر توبہ ڈال دے اور کل پر رحمت فرما۔ اے اللہ تعالی، تو کل کو ہدایت دے اور کل پر توبہ ڈال دے اور کل پر رحمت فرما۔ امیر المومنین معتصم باللہ سے حکایت کی گئی ہے کہ اس نے وقت موت کہا تھا، قسم بخدا میں اللہ کی طرف اس فعل سے جو میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں کیا ہے، باوجود اس کے کہ میں خود اس کا بانی نہ تھا، میرے سوا دوسرے لوگ اس کا سبب بنے تھے، البتہ توبہ کرتا ہوں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مختصراً اصل واقعہ یہ ہے کہ معتصم باللہ کے زمانے میں اس کے دربار میں چند معتزلہ نے دخل پا لیا تھا۔ انہوں نے یہ خراب عقیدہ پھیلایا کہ قرآن مخلوق و حادث ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے دلائل شرعیہ سے ان سے اختلاف کیا۔ معتصم پر معتزلہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا، جس وجہ سے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے درے لگوا کر مقید کر دیا، لیکن آپ نے حق گوئی نہ چھوڑی اور آخر تک یہی فرماتے رہے کہ قرآن مجید کلام الہی غیر مخلوق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے مسکین، ایسے امر میں کہ تجھے مفید نہ ہو کلام نہ کر، گفتگو چھوڑ دے اور مذہبی امور میں تعصب کو چھوڑ دے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اگر کوئی امر خلاف واقع ہو اور تجھے معتبر ذرائع سے اس کا باطل ہونا معلوم ہو جائے تو وہ قابل ترک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مذہب کو مضبوطی کے ساتھ لازم نہ پکڑے، دین میں شدید نہ بنے، جیسا کہ بعض نادان کہہ اٹھتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اور ایسی چیز میں مشغول ہو جو تجھے دنیا و آخرت میں نافع ہو، ان قریب تو اپنی حالت و نتیجہ کو دیکھے گا اور میرے کلام کو یاد کرے گا۔ قریب تر مارکا میں نیزہ بازی کے وقت ایسی حالت میں کہ تیرے سر پر خود نہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ کتنے زخم کاری اس پر کس وجہ سے پورے ہوں گے۔ تو اپنے قلب کو دنیا کے مقاصد و غموں سے خالی کر لے۔ بتحقیق تو ان کی وجہ سے ان قریب ماخوذ ہونے والا ہے یا دنیا سے کوچ کرنے والا ہے۔ دنیا میں اچھا عیش و آرام طلب نہ کر، وہ تیرے ہاتھ نہ لگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیش بس آخرت کا عیش ہے۔ اپنی امید و آرزو کو کوتاہ کر کہ تجھے دنیا میں زہد مل جائے۔ بتحقیق سارا زہد یہی امید کا کوتاہ کر دینا ہے۔ برے ہم نشینوں کو چھوڑ دے، تیرے اور ان کے درمیان جو دوستی ہے اسے قطع تعلق کر لے، اور اپنے اور صالحین کے درمیان دوستی جوڑ لے۔ جو تیرا قرابت دار برے ہم نشینوں سے ہو اس کو چھوڑ دے، اور جو دور والا اچھے ہم نشینوں سے ہو اس کے ساتھ دوستی جوڑ۔ جس سے تو دوستی کرے گا اس کے اور تیرے درمیان میں قرابت ہو جائے گی۔ جس سے تو دوستی کرے اس کو اولاً آزما لے۔ بعض لوگوں سے سوال کیا گیا، قرابت کیا چیز ہے؟ جواب ملا، باہمی دوستی۔ مقسوم یعنی جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور غیر مقسوم کی طلب چھوڑ دے۔ تیرا مقسوم کو طلب کرنا بیکار اور مشقت میں پڑنا ہے، وہ تو ملے ہی گا، اور تیرا غیر مقسوم کو طلب کرنا عذاب جانی اور رسوائی ہے۔ اور اسی معنی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کے واسطے ایسی چیز کا طلب کرنا جو اس کے لیے قسمت میں نہیں لکھی گئی، من جملہ عقوبات الہی کے ہے۔ اے غلام، اللہ تعالیٰ کی مصنوعات سے اس کے وجود پر دلیل پکڑ، اس کی صنعت و کاریگری میں تفکر کر، بے شک تو اس کے صانع بنانے والے کی طرف پہنچ جائے گا۔ یقین والے مسلمان عارف باللہ کے دو ظاہری آنکھ ہوتی ہیں اور دو باطنی آنکھیں، پس وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے زمین والی مخلوق کو دیکھتا ہے اور باطنی آنکھوں سے آسمان والی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ پھر اس کے قلب سے پردہ اٹھ جاتا ہے، پس وہ اللہ عز و جل کو بلا تشبیہ و بلا کیفیت کے دیکھتا ہے، اور وہ مقرب الہی اور محبوب خدا ہو جاتا ہے، اور محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جب یہ اپنے نفس، طبیعت، خواہشات و شیاطین و خلق سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے زمین کے خزانوں کی کنجیاں پھینک دیتا ہے، اور اس کے نزدیک پتھر مٹی یکساں ہو جاتے ہیں، تو اس کے قلب سے حجاب دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو عقل مند بن جا، جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر غور کر اور سمجھ۔ بتحقیق میں نے کلام پا لیا ہے، میں اس کے مغز و باطن کے ساتھ کلام کرتا ہوں اور اس کے حقیقی معنی ظاہر کر دیتا ہوں۔ اے غلام، خالق کی شکایت خلق کی طرف نہ لے جا، بلکہ جو گلا شکوہ ہو اسی کی طرف لے جا، وہی قدرت والا ہے، اس کے غیر کو قدرت نہیں۔ مصیبتوں اور بیماریوں اور صدقہ کا مخفی رکھنا منجملہ نیکیوں کے خزانے کے ہیں۔ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور اس بات کی کوشش کر کہ اس کو تیرا بایاں ہاتھ بھی نہ جانے۔ دنیا کے سمندر سے بچ، اس میں کثرت سے مخلوق ڈوب چکی ہے، کوئی ہے جو اس سے نجات پاتا ہے، وہ بہت گہرا دریا ہے جو ہر ایک کو ڈبو دیتا ہے۔ البتہ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نجات دے دیتا ہے، جیسے کہ مسلمانوں کو قیامت کے دن دوزخ سے نجات دے گا۔ بتحقیق دوزخ پر ہر ایک کو عبور کرنا، یعنی پل صراط اس پر قائم ہے، اور
کو عبور کرنا ہے، یعنی پل صراط اس پر قائم ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا دوزخ سے نجات دے دے گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ الْآیَةُ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ پر نہ آئے، خدا کا حتمی وعدہ پورا کیا گیا ہے۔ دوزخ سے فرمان الہی ہوگا تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تاکہ تجھ پر سے میرے ایماندار بندے جو میرے لیے اخلاص کرنے والے، میری طرف رغبت کرنے والے اور میرے غیر سے نفرت کرنے والے ہیں، باامن گزر جائیں۔ یہ ارشاد الہی دوزخ سے ویسا ہی ہوگا جیسا کہ نار نمرود سے جو ابراہیم علیہ السلام کے جلا دینے کے واسطے روشن کی گئی تھی۔ ارشاد ہوا تھا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ جب دنیا کے سمندر سے کسی کو نجات دینا مقصود ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے سمندر میرے اس محبوب و مقصود بندے کو امان دے، غرق نہ کرنا۔ پس یہ محبوب بندہ اس سے نجات پا لیتا ہے اور خشکی پر سیر کرتا ہے، جیسا کہ دریائے نیل سے نجات دی تھی۔ رب تعالی اپنے فضل سے جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ کل بھلائیاں اور عطائیں دینا، منع کرنا، امیر بنانا، فقیر کر دینا اسی کے ہاتھ ہے۔ عزت و ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ میں کسی غیر کے قبضے میں کچھ نہیں۔ بس عقل مند وہی ہے جو اس کے دروازے کو لازم پکڑ لے اور غیر کے دروازے سے منہ پھیر لے۔ اے بدبخت، میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو خلق کو راضی کرتا ہے اور خالق کو ناراض۔ تو دنیا کو عمارت بنا کر اپنے آخرت کو برباد و ویران کر رہا ہے۔ تو عنقریب پکڑا جائے گا، تجھ کو وہی پکڑے گا جس کی پکڑ سخت دردناک ہے، جس کی پکڑ رنگ برنگ مختلف طریقوں کی ہے۔ وہ کبھی تجھے تیری حکومت سے موقوف کر کے پکڑے گا، کبھی بیماری اور ذلت و محتاجی سے، کبھی تیرے اوپر سختیوں اور غموں کو مسلط کر کے، کبھی مخلوق کی زبانوں اور ہاتھوں کو تیرے اوپر مسلط کر کے وہ اپنی کل مخلوقات کو تیرے اوپر مسلط کر دے گا۔ اے غافل، ہوشیار ہو جا۔ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے اور اپنے ساتھ بیداری عطا فرما، آمین۔ اے غلام، تو دنیا حاصل کرنے میں مثل رات کے لکڑیاں جمع کرنے والے کے نہ ہو جا کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اندھیرے میں اس کا ہاتھ کہاں جا پڑے گا، اس کے ہاتھ میں کیا آ جائے گا۔ میں تو تجھے تیرے کاروبار میں مثل رات کے لکڑیاں جمع کرنے والے کے ہی دیکھ رہا ہوں جو ایسی اندھیری رات میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے کہ نہ جس میں چاند ہے اور نہ اس کے ساتھ چمک اور روشنی ہے، اور وہ ایسے بن میں سے لکڑیاں جمع کرنے والا ہے جس میں گھنے ہوئے جھاڑ اور ہلاک کرنے والے موذی جانور ہیں۔ قریب ہے کہ ان میں سے کوئی شے اسے ہلاک کر دے۔ تو دن میں لکڑیاں جمع کرنے والا بن، یعنی غفلت چھوڑ کر ہوشیاری سے کام کر، پس بتحقیق آفتاب کی روشنی تجھے ضرر رساں چیزوں کے حملے سے روک لے گی۔ تو اپنی تصرفات کاروبار میں توحید و شرع اور تقوی پر پرہیزگاری کے آفتاب کے ساتھ رہ۔ بتحقیق یہ آفتاب تجھ کو خواہشات نفسانیہ اور نفس و شیطان و شرک کے جال و پھندے سے روک دے گا، اور جو تیری چال و سیر میں عجلت ہے اس سے تجھے منع کرے گا۔ تجھ پر افسوس، جلدی نہ کر۔ جو کام میں عجلت کرتا ہے، خطا کرتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو تاخیر سے سمجھ کر کام کرتا ہے صائب ہوتا ہے یا قریب بصواب۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور تاخیر
او آہستگی رحمان کی جانب سے، اگر اکثر جو چیز کے تجھے عجلت جلد بازی پر برانگیختہ کر دیتی ہے دنیا کے جمع کرنے کی حرص ہے، تو قناعت کر، بتحقیق قناعت ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اس چیز کو جو تیرے لیے مقسوم نہیں اور کبھی تیرے قبضے میں نہ آئے گی کیوں طلب کرتا ہے؟ جو چیز تیرے لیے کارآمد ہے اور ضروری، اس پر راضی ہو جا اور قناعت کر لے، اور اس کے ما سوا میں بے رغبتی کر۔ اسی امر کو لازم پکڑ تاکہ تو عارف باللہ ہو جائے۔ اس حالت میں تو ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے گا، تیرا قلب اسرار معرفت سمجھنے لگے گا، اور تیرا سر باطن صاف ہو جائے گا، اور تیرا رب تعالی تجھے تعلیم دے گا۔ پس دنیا تیری سر کی آنکھوں میں اور آخرت تیرے قلب کی آنکھوں میں، اور ما سوائے اللہ تیرے سر کی آنکھوں میں ذلیل معلوم ہوں گے۔ تیرے نزدیک سوائے حق تعالی کے اشیاء سے کوئی شے بڑی عظمت والی نہ رہے گی، اور تو اس حالت میں تمام مخلوق کے نزدیک معظم و محترم کر دیا جائے گا۔ اے غلام، اگر تیرا ارادہ و مقصود یہ ہے کہ تیرے روبرو کوئی دروازہ بند نہ رہے، پس تو تقوی اختیار کر۔ بتحقیق تقوی ہر دروازے کی کنجی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ آخر تک، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی کرتا ہے، اللہ اس کے نکلنے کا دروازہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو حق تعالی سے اپنے نفس، اپنے اہل، اپنے مال، اپنے اہل زمانہ کے بارے میں معارضہ جھگڑا نہ کر۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو خدا کو تغیر و تبدل کا حکم دیتا ہے؟ کیا تو اس سے بڑا حاکم اور زیادہ علم والا اور زیادہ رحمت والا ہے؟ تو اور تمام مخلوق اس کے بندے ہیں، وہ تیرا اور تمام خلق کا تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر تو دنیا و آخرت میں خدائے تعالی کی مصابحت چاہتا ہے تو اپنے اوپر سکوت و گونگے پن کو لازم پکڑ، چپ ہو جا۔ اولیاء اللہ اس کے روبرو ادب کرنے والے ہیں، وہ اس کے سامنے کسی قسم کی حرکت نہیں کرتے اور نہ ایک قدم اٹھاتے ہیں جب تک ان کے قلبوں کو خدا کی طرف سے صریح اجازت نہ ملے۔ نہ وہ مباح چیزوں میں سے کوئی چیز کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں، نہ تمام سببوں میں سے کسی سبب میں تصرف کرتے ہیں جب تک کہ ان کے قلبوں کو خدا کی طرف سے صریح اجازت نہیں ملتی۔ ان کا قیام حق عز و جل کے ساتھ رہتا ہے جو کہ قلبوں اور آنکھوں کا لوٹ پوٹ کرنے والا ہے۔ ان کو بغیر اپنے رب عز و جل کے قرار ہی نہیں۔ دنیا میں وہ خدا سے ملاقات اپنے قلوب سے کرتے ہیں اور آخرت میں اس سے اپنے جسموں کے ساتھ ملیں گے۔ اے اللہ تعالی، ہم کو دنیا و آخرت میں اپنی ملاقات نصیب کر اور اپنے قرب و دیدار پاک سے لذت دینا، اور ان لوگوں سے کر دے جو تیرے ماسوا کو چھوڑ کر تجھی سے رضامند ہیں، اور ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔